1992 میں پاکستان کے وزیر اعظم جس انسان کو ورلڈ کپ تھما رہے ہیں، اس وقت کون جانتا تھا کہ یہی انسان انہی کی گلے کی ہڈی بن جائے گا اور ان کی پوری پارٹی یعنی پی ایم ایل این اس کو ہٹانے میں جڑ جائے گی۔ یہ 70 سالہ انسان آج بھی پاکستان میں لاکھوں لڑکیوں کا کرش ہے، جس کی ایک فون کال پر کئی سو کروڑ فوراً ہی پاکستان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ ہیرو کی، پاکستان میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین عمران خان کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ کرکٹ اسٹیڈیم سے لے کر پرائم منسٹر کی کرسی تک بیٹھنے کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا۔ یہ دنیا میں واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے۔ ان کی کہانی شروع ہوتی ہے اکتوبر 5، 1952 میں، جب انہوں نے لاہور میں ایک رئیس گھرانے میں جنم لیا۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پردادا شیر شاہ سوری کے جنرل تھے۔ یہ وہی شیر شاہ سوری ہے جس نے پاکستان کے کئی علاقے فتح کیے۔ ان کا بچپن بالکل ایسا تھا جیسے رئیس بچوں کا ہوتا ہے، جیسے فلم میں دکھایا جاتا ہے یا کسی ڈراموں میں، اور اس بچپن کی آپ اور ہم تمنائیں کرتے ہیں۔ یہ 4 بہنوں کے ایک ہی بھائی ہیں، اور آپ کی جان کے حیران ہوں گے کہ انہیں بچپن سے ہی پتنگ بازی کا شوق تھا اور یہ بہت اچھے سے جوانی تک بسنت مناتے رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں ایچ ایس این کالج لاہور سے ایجوکیشن حاصل کی، اور یہ بہت ہی ایلیٹ کلاس کالج ہے۔ پھر یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے، اور وہیں پہ انگلینڈ میں ان کی ملاقات ہوئی ان کے خوابوں کی پہلی رانی جمائما گولڈ سمتھ سے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کرکٹ پر بھی بہت دھیان دیا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ننیال میں بہت اچھے کرکٹرز موجود تھے جو نیشنل ٹیم میں کھیل رہے تھے۔ ان کے ایک میٹرنل کزن ماجد خان پاکستانی ٹیم کے بہت اچھے کھلاڑی تھے، شاید انہی سے انسپائر ہو کے انہوں نے کرکٹ جوائن کی۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کرکٹ کھیلنا شروع کی، اور اپنے کزن کی رائے کے مطابق یہ پاکستان چلے آئے اور انہوں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جوائن کی۔ ان کا پہلا ڈیبیو جون 3، 1971 میں برمنگھم میں ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے 3 سال بعد اپنی پہلی وکٹ حاصل کی۔ اسٹارٹنگ میں ایک بہت ایوریج پلیئر تھے کیونکہ ان کا بالنگ اسٹائل کچھ خاصا اچھا نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا بالنگ اسٹائل چینج کیا۔ جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بالنگ اسٹائل چینج کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ اور 1977 میں جب یہ دوبارہ میدان میں اترے تو آسٹریلیا کے انہوں نے چھکے چھڑا دیے اور انہیں بہت ہی بری طریقے سے ہرایا۔ اس کے بعد یہ کرکٹ کی دنیا میں چھا گئے، اور 1987 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے ہارنے کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور پھر وقت ایسے پلٹا کہ انہیں واپس میدان میں اترنا پڑا۔ اس ٹائم ایک کالی آندھی کے ساتھ پاکستان کا مقابلہ ہونا تھا۔ کالی آندھی اس ٹائم ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کو کہتے تھے۔ ضیاء الحق کے اصرار کی بنا پر یہ واپس کرکٹ کے میدان میں اترے، اور یہ واحد ایسے کرکٹر ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ واپس کھیلنے آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز ٹائی ہو گئی اور پاکستان کی عزت بچ گئی۔ اتنی مقبولیت کے بعد ان پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے کہ یہ میچ فکسنگ کرتے ہیں، یہ نشہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حریفوں اور اپنے مخالفوں کو چپ کرایا جب یہ انگلینڈ کے خلاف 1992 میں ورلڈ کپ لے کر گھر آ گئے۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا، اور اس کے بعد آج تک یہ دوبارہ نہیں جیتا۔ اور ورلڈ کپ جیتنے کے ساتھ ساتھ انہیں مین آف دا سیریز کا بھی ایوارڈ دیا گیا۔ اتنی کامیابی کے بعد ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کی زندگی پلٹ کر رکھ دی۔ ان کی ماں کو کینسر ہو گیا، جن کا نام شوکت خانم تھا۔ لیکن جب انہیں کینسر ہوا اور پتہ لگا کہ انہیں کینسر ہو چکا ہے، تب تک بہت دیر ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اسی بنا پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کینسر ہاسپٹل بنائیں گے، اور انہوں نے گلی گلی جا کر لوگوں سے چندہ مانگا تاکہ یہ وہ ہاسپٹل بنا سکیں۔ انہیں معلوم تھا کہ عام آدمی کینسر کا علاج برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دسمبر 29، 1994 میں شوکت خانم ہسپتال لاہور کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ ایسا ہاسپٹل تھا جس میں ریسرچ لیبز، آپریشن تھیٹر اور ہر طرح کی بیسک سہولیات سے لے کے کینسر تک کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ جہاں تک حکومت بنائیں گے، آپ یہ سوچیں کہ جس پر ابھی اتنی لڑکیاں مرتی ہیں، جوانی میں وہ کیا ہوتے ہوں گے۔ جہاں تک بات کریں ان کے افیئرز کی، تو زینت امان کا افیئرز بہت ہی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو جس ہوٹل میں یہ اسٹے کرتے تھے، زینت امان بھی وہاں پر ہوٹل میں بکنگ کرا لیا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت ہو تو ایسی ہو کہ اپنے محبوب کے لیے آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں اور یہ دعا کریں کہ بس اس کی ایک جھلک ہی دکھ جائے۔ اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو صرف عمران خان ہی بتا سکتے ہیں، اور وہ کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ جہاں تک بات آتی ہے ان کی شادی شدہ زندگی کی، تو ان کی پہلی شادی جمائما گولڈ سمتھ سے ہوئی، جو کہ گولڈ سمتھ کی بیٹی تھی، اور اس وقت وہ آدمی دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔
اور جب یہ اپنے ہاسپٹل کی کیمپین کر رہے تھے تو جمائمہ خان نے ان کا بہت ساتھ دیا، اور شاید اسی وقت ان کو احساس ہوا کہ یہ قوم جو اتنی ہیلپنگ ہے، مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پیٹریوٹزم اسی وقت جاگا اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے بھی اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ 1996 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ اس ٹائم ان کی پارٹی کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے سارے ممبرز ایک ٹانگے میں پورے آ جاتے تھے۔ ان کا یہ پیٹریوٹزم شاید اقبال کی شاعری کا نتیجہ تھا، کیونکہ ان کی شاعری یہ بہت پڑھا کرتے تھے۔ جب انہوں نے سیاست میں اپنا قدم رکھا تو ان پر بہت زیادہ الزام لگائے گئے اور انہیں یہودی ایجنٹ تک کہا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی بیوی جمائمہ خان جو کہ اس ٹائم پاکستان میں رہتی تھی، ان پر بھی بہت سے الزام لگائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جمائمہ خان نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور عمران خان سے کہا کہ یا تو مجھے چوز کر لو یا اپنے ملک کو۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لیے ان کا ملک زیادہ عزیز ہے نہ کہ ان کے بیوی بچے، اور وہ یہ ملک کو اچھا بنانے کے لیے اپنی زندگی انہی کاموں میں وقف کر دیں گے۔ یہ انسان اکیلا ہی چلا تھا اور آج اس کے پاس پورا ہجوم ہے۔ انہوں نے پہلی نیشنل اسمبلی کی سیٹ 2002 میں جیتی، لیکن اس کے بعد ان کا کوئی پولیٹیکل کیریئر اتنا اچھا نہیں چلا۔ لوگ سنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر ان کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا جب 30 اکتوبر 2011 میں انہوں نے لاہور میں ایک جلسہ کیا اور ایک بہت ہسٹورک جلسہ بن گیا، اور اس کے بعد یہ پاکستان کے ایک نیشنل لیڈر بن کے ابھرے۔ 2013 کے الیکشنز کے درمیان یہ کنٹینر سے گر گئے اور انہوں نے ہار نہیں مانی، اس کے باوجود یہ لڑتے رہے اور آخرکار 2018 میں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم بننے کا حلف اٹھایا۔ 13 اگست 2018 کو یہ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد سیاسی خلش کے بعد پی ڈی ایم نے مل کر ان کو 3.5 سال بعد ان کی کرسی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اتار دیا، اور حال ہی میں ان پر گولیاں بھی چلی اور ان پر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا، جس کے باوجود یہ بچ گئے اور پھر یہ دوبارہ سیاسی میدان میں آؤٹ۔ رپورٹس کے مطابق عمران خان 1400 کروڑ کے مالک ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے یہ پیسہ کیسے کمایا، لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اتنا پیسہ کمانے کے لیے پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ نیشنل اسمبلی میں بحث کے دوران ایاز صادق جو کہ فارمر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے، انہوں نے عمران خان کو کہا کہ ایچ ایس این کالج میں کھیلتے ہوئے جو ہاکی میں نے آپ کو ماری تھی وہ جان بوجھ کر نہیں ماری تھی، وہ صرف کھیلتے ہوئے لگ گئی، اور اب اس کا بدلہ مجھ پہ مت اتاریں۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اسلامو فوبیا کے خلاف اسپیچ کی۔ 15 مارچ کو اسلامی فوبیا کا ڈے منایا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں OIC کی کانفرنس بھی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے باقی مسلم ممالکوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات کیے، اور بہت سے لوگوں نے اس دوران پاکستان کی معاشی طور پر مدد کی ہے۔ ان پر بہت سے الزامات لگائے گئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنا پر آئے ہیں، لیکن عوام کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک بہت ہی زیادہ ہے اور یہ آنے والے وقتوں میں دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے۔ جہاں تک بات کریں ان کی سیکنڈ میرج کی، تو جمائمہ کو چھوڑ کر ان کی شادی ریحام خان سے ہوئی جو کہ ایک برٹش جرنلسٹ تھی۔ ان کا سفر کافی اچھا چل رہا تھا، پر وجوہات کے مطابق، کچھ نامعلوم وجوہات کے مطابق ان کی ان سے ڈیورس ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی بک بھی لکھی جس میں انہوں نے بہت سے الزامات لگائے۔ اب وہ کہاں تک سچ ہیں اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ جب یہ وزیر اعظم تھے تو ان کی تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی جو آج تک چل رہی ہے۔ اس ٹائم ایز اے PTI کے چیئرمین یہ عوام کو بہت اچھا ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں، رشیا سے پیٹرول بائنگ کی بات کرتے ہیں، اور امریکن لابی کو سائیڈ کر کے رشین لابی اپنانا چاہتے ہیں، اور اس ٹائم بچہ بچہ ان کے گیت گاتا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جس جوش سے عوام ان کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ شاید 2/3 میجورٹی سے اسمبلی میں واپس آئیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کیا موڑ لیتا ہے اور ان کو کتنی سپیس دیتا ہے، کیا یہ اپنی پارٹی کی دوبارہ حکومت بنا پائیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔